حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم ترین ذمہ داری جو ہے وہ مل گئی. یہ ذمہ داری بڑھ کر کب ڈپٹی وزیر اعظم بنیں گی اس پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میٹھی تلخیاں. میں ہوں شہزاد چودھری اور میں ہوں مشرف علی زیدی. جی مشرف بھائی، خبر جو ہے کہ جناب حمزہ شہباز جو ہے وہ مرکز میں پہنچ گئے ہیں جناب، اور انہیں ایک بڑی اہم ذمہ داری وہ دے دی گئی ہے. کیا کہیں گے؟ شہزاد بھائی، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ حمزہ شہباز وفاق میں پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ خبر تو پرانی ہے شہزاد بھائی. نہیں اتنی پرانی بھی نہیں. دیکھیں میں جو آج کی خبر، ابھی کی خبر وہ دینے لگا ہوں. اچھا دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا ذمہ داریاں مل جائیں گی، یا مطلب عہدہ ڈکلیئر ہو جائے گا. مل سکتی ہیں. نہیں ملیں گی. اچھا ہاں جی، نہیں ملیں گی. یہ خیر و برکت والا فیصلہ ہے. اچھا دیکھیں، صلح میں خیر ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے، کوئی ٹھیک ہے نا. خوش اسلوبی سے رہنے میں خیر ہوتی ہے. لڑائی جھگڑے میں اور کھینچا تانی میں نہ صرف حکومتوں کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے. دیکھیں اب تھوڑا سا پیچھے جائیں. اچھا، آپ نے خبر بریک کی تھی پنجاب کے اسپیکر صاحب والی. جی بالکل. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پرانی تنخواہ پر کام کریں گے. ہو رہا ہے نا. اس وقت میرے پاس جو معلومات تھیں اور جو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صلح ہو چکی ہے. اچھا. اور اس صلح کے نتیجے میں علی ڈار کو اور حمزہ کو اسٹیپ بیک کر لیا گیا. سارے کے سارے اختیارات دوبارہ جو میڈم سے لیے گئے تھے وہ ان کو واپس دے دیے گئے تھے. اس کے بعد یہ سیٹلمنٹ کا اگلا مرحلہ ہے. اچھا. ہاں جی، سیٹلمنٹ کا اگلے مرحلے میں حمزہ شہباز اب آ کر پرائم منسٹر آفس میں باقاعدہ ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. سامنے، بالکل سامنے ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دی گئی ہے. اچھا. مطلب ان کو جو آفیشلی اسائن کیا گیا ہے وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے پاس ہو، پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس ہوتی ہے. نہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کس طرح ان کو دی جا سکتی ہے؟ وہ تو اپوزیشن کا استحقاق ہوتا ہے، اس کا چیئرمین بنانا یا کوئی چیز. کیسے جائیں گے وہ پبلک اکاؤنٹس؟ یہ عہدے شہدے جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف اختیارات سے ہوتے ہیں. فیتیاں جو مرضی لگا دیں، چیئرمین کی لگا دیں، وائس چیئرمین کی لگا دیں، ڈپٹی چیئرمین کی لگا دیں، سیکرٹری جنرل کی لگا دیں. ہمارے جو تنظیمیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا صحافیوں کی تنظیمیں، ڈاکٹروں کی، اس میں کیا وہ فیتیاں لگائی ہوتی ہیں. کام جو کرتا ہے بندہ، عہدہ اس کا ہوتا ہے. فیتی جو لگائی گئی ہے وہ لگائی جائے گی، کچھ مزید آنے والے دنوں میں لگائی جائے گی. ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے وہ ہوگا. لیکن بہت ساری وزارتوں میں جو کوارڈینیشن ہوا کرے گی، جیسے پرائم منسٹر صاحب ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے، ظاہر ہے، بالکل ایسے. بہت سارے منسٹرز یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئے کئی مہینے ہو گئے. سر وہ پچھلے دنوں مصروف بھی تو 3-4 ماہ ایسے رہے ہیں نا وہ. اور فیلڈ مارشل آپ کو پتہ ہے وہ ایران جنگ کی وجہ سے وہ اس پر بھی میں آؤں گا کہ وہ جو یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا. اچھا. دیکھیں اب حمزہ شہباز شریف صاحب سمجھیں کہ چھوٹے پرائم منسٹر ہو گئے ہیں. اچھا. وڈا وزیر اعظم، نکا وزیر اعظم، وڈا وزیر اعلیٰ، نکا وزیر اعلیٰ. یہ ان شریف فیملی کا خاصہ ہے. اچھا. یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، پورا پنجاب دوبارہ نواز شریف صاحب کو مل گیا. اچھا وہ آزاد کشمیر میں کیونکہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو وہ تھوڑا سا ہلا گلا کرتے رہے ہیں جی، بلاول کے خلاف اور یہ فلانا وہ. لیکن آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے وہاں پہ جن کو اسائن کرنا ہے ان کو ہی ہونا ہے. پنجاب ان کو اسائن کر دیا گیا. فیڈرل کے جو معاملات تھے، جو اس میں 2 حصے چل رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے معاملات میں سے کچھ حصہ جاتا تھا بذریعہ اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کو، وہ حصہ کم ہو گیا. اب وہ دیکھیں کہ ایک اور چیز شہزاد بھائی نوٹ کیجئے گا کہ جن دنوں یہ معاملات سٹارٹ ہوئے ایران کے اور امریکہ کے، اس دوران آنیاں جانیاں اسحاق ڈار صاحب کی بہت زیادہ تھیں. نہیں، ایفرٹ ان کی بڑی تھی. یہ ہمیں میڈیا نے دکھایا ہے نا، ہمیں میڈیا نے یہ بتایا کہ ان کی ایفرٹ بہت تھی. تو جب ہمیں دکھایا تو بڑے صاحب کو بھی پتہ لگتا ہے نا، ان کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ آنیاں جانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو پھر وہ ہوائیں نکال دیتے ہیں. اچھا کچھ پچھلے ٹائروں میں ہوا تھوڑی سی کم ہو جائے نا تو گاڑی کا بیلنس بہتر ہو جاتا ہے. پھر وہ مختلف قسم کے کیسز سامنے آئے، وہ 2 خواتین والا کیسز سامنے آئے. تو سر وہ تو ان کا یہ تو خود لے کے آئے نا سامنے، اس طرح بھی آپ بیل مجھے مار. شہزاد بھائی جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس طرح کے کتنے کیسز ہوتے ہیں جو ہم تک پہنچتے ہی نہیں ہیں.
اچھا نہ میڈیا کو پتہ لگتا ہے، نہ وہ بڑے لیول پر ٹیکل کر لیے جاتے ہیں، اور وہ اس میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتا ہے کام. آپ تو ان کے بہت قریب ہیں. وہ آپ نے وہ لاسٹ والی پریس کانفرنس بھی کور کی تھی. جس کو رگڑا لگانا ہوتا ہے وہ خبریں صرف ہم تک آتی ہیں. صحیح. مطلب ورنہ تو اس طرح کے کئی معاملات ان کے وزیروں کے، مشیروں کے، اور یہ چل رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. ان کی بیویاں لڑکے تو جناب بے شمار چیزیں نکال دیتی ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ جو ہم تک پہنچتی ہیں چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ زوال شروع ہو گیا ان کا. ان کے ٹائروں میں سے تھوڑی سی ہوا کم کر کے ادھر ہوا بھری گئی ہے. دیکھیں ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا وہ انٹرنیشنلی بھی ایک فگر بن رہے تھے ڈار صاحب. پھر ان پہ اور کچھ نہیں تو وہ آپ نے بھی پروگرام کیا تھا، وہ غلے کی چوری ڈال دی، داتا صاحب والی چوری ڈال دی. مطلب اس طرح کے جو کیسز جب کسی پر ڈلنے شروع ہو جائیں، وہ بندہ حکومت میں ہو اور پوری پاور انجوائے کر رہا ہو تو کچھ اور اس پر ماجی چوری کا کیس ہی بن جائے. اچھا اب جو ہم آتے ہیں حمزہ صاحب کی طرف واپس. میری معلومات کے مطابق، میری اطلاعات کے مطابق، جو ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کرے درست ہو، اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. یہ آپ کا کچھ چوہا رپورٹر ہے لگتا ہے شریف فیملی کے اندر نا؟ نہیں شریف فیملی کے اندر نہیں. میں اسلام آباد میں دوست جا رہے ہیں، آپ کو پتا میں نے ڈیوٹی کی ہوئی ہے کافی دیر اسلام آباد میں، سرو کیا ہوا ہے، آنا جانا رہتا ہے اسلام آباد میں. یعنی آپ کو اطلاعات وہاں سے آتی رہتی ہیں؟ ہاں براہ راست بھی اطلاعات مل جاتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے عمر کے جس حصے میں ہیں، تو اب جو ہمارے صافی دوست ہیں وہ اب سارے کرو ہو چکے ہیں. ان کے پاس کچھ اطلاعات ہوتی ہیں، کچھ ان کے اندازے بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں، تجربہ ہو چکا ہوتا ہے. ان کے پاس اطلاع نہ بھی ملے اور ان کو فیک اطلاع دے کے دیکھ لیں تو وہ دیکھتے ساتھ ہی بتا دیں گے کہ غلط ہے. وہ اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں، ساری زندگی یہی کام کیا ہوتا ہے. روڈوں پر مارے کھائی ہوتی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ پھرنے والے ساتھی تھے نا ہمارے سارے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نوازا ہے. جو معاملات آگے چلنے والے ہیں، حمزہ صاحب کی جو پوزیشن بننے والی ہے اس سے بہتری آئے گی. اچھا کیسے؟ دیکھیں ایک تو کوارڈینیشن بہتر ہوگی، جو حکومت اور وزراء کے درمیان، حکومت کے اپنے جو درمیان ہوتے ہیں، کیونکہ ہاں جی یہ ایک آخری جو ٹائم ہوتے ہیں حکومتوں کے، اس میں معاملات بگڑتے ہیں. اچھا مطلب ترقیاتی منصوبے ہیں، بے شمار دوسری چیزیں ہیں. اس وقت جو ہے نا، ابھی آخری وقت تو نہیں آیا، جب مڈ آ جاتا ہے نا، اچھا عروج کا پیک آ گئی تو اس کے بعد تو نیچے کی طرف ٹائم شروع ہو گیا نا. اچھا مطلب 5 سال اگر واقعی 5 سال ہوں تو 2.5 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے علاوہ بھی نا بے شمار چیزیں ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کر لیا. اچھا مطلب وزیر اعظم نے بہت زیادہ پرفارم کیا. کیا پرفارم کیا؟ پاگ لگے رہنا مولا خوش رکھے، کیا بات ہے. وہ جو کھاتے تھا ہمارے حافظ صاحب کے، وہ بھی حکومت کے کھاتے پڑ گیا. بہت ساری چیزیں ان کو مل گئی نا اس طرح سے. حمزہ صاحب کے آنے سے جو وزراء ناراض تھے، جو ایم این ایز ناراض تھے، ان میں کوالٹی ہے کہ ان کو جوڑ کے رکھا کریں گے. اچھا یہ ان کی دعوتیں چلا کریں گے، ان کا ڈیرا چلا رہا کرے گا. جو بندہ ان سے مل لیا کرے گا وہ سمجھے وزیر اعظم کو مل لیا اس نے. میں نے کئی ملاقاتیں کی تھی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو وزیر اعلیٰ تک ایکسیس بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن ان سے آدھے گھنٹہ پہلے بھی ٹائم لے کے تو ملاقات ہو جایا کرتی تھی. ہمارا جو کام تھا، جو معاملات ہوتے تھے، تو جو وزیر اعلیٰ سے ہمارا معاملہ تھا وہ ہمارا حل ہو جاتا تھا. اچھا یہ جس کو آرڈر کرتے تھے وہ لوگ سیکرٹری صاحب سمجھتے تھے کہ یہ وزیر اعظم نے آرڈر کیا. دیکھیں نا، اب جو وزیر کوئی بھی ہے وہ اپنا کام لے کر وزیر اعظم تک جانا چاہے تو وزیر اعظم کے پاس ٹائم نہیں ہے. انٹرنیشنل معاملات دیکھنے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کے پاس جائے تو وہ نیا اینگل ہے نا. وہ آپ وزیر اعظم تھے پورے تھے، مطلب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب وہ اگر اس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی بات کرنی ہے تو ان کے لیے ایک ڈور اوپن کر دیا گیا کہ جی آپ ادھر بات کریں، ادھر سے جواب لیں، یہ بھاگ کے سرکار آپ کو جواب دیں گے. مطلب جو نذرانہ وصول کیا جائے گا وہ بھی بھاگ کے سرکار آپ کا وصول کیا جائے گا. اگر آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم کو تو آپ حمزہ کو گفٹ دیں، آپ کو ثواب وزیر اعظم کو گفٹ دینے کا ہی ملے گا. اچھا تو یہ بھی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایسی چیز ہے کہ اس میں اتحادی شامل ہیں. اتحادیوں کو شکایات بہت زیادہ ہیں. ہمارے وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ سمجھے تھے کہ میں جب ہیلتھ منسٹری کا سربراہ بناؤں تو آل ان آل سارا کچھ میرے پاس آ گیا. انہوں نے کیا کیا کہ مختلف کمیٹیاں بنا کے انہوں نے نا سارے اختیارات ان کے تقسیم کر دیے. مصطفیٰ کمال صاحب کسی بھی میڈیکل کالج کی منظوری اکیلے نہیں دے سکتے.
اس کے لیے بھی اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اچھا. کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سارے اختیار تقسیم ہو گئے. اسی طرح بے شمار معاملات ہیں, ڈریب کے معاملات ہیں, ہاسپٹلس مینجمنٹ کے معاملات ہیں, اور دیگر معاملات کے علاوہ جو فورن فنڈنگ آتی ہے, جو باہر سے پیسے آتے ہیں, ایڈز پروگرام آتا ہے, ایڈز پروگرام میں پیسے آتے ہیں, پولیو کی ویکسین کے حوالے سے آتے ہیں بے شمار, وہ سارے کے سارے تقسیم کر دیے گئے. اچھا. تو بات میں کر رہا تھا کہ جو ہمارے وزراء ہیں ادھر سے مختلف پارٹی سے اتحادی, ان کی جو شکایت تھی وہ بھی اب دور ہو جائے گی. ادی بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ نا وہ تقسیم اب نظر آ رہی ہے شریف فیملی میں نا, کہ جیسے پہلے تو تھا کہ پہلے میں نے متعدد بار لکھا بھی, جب وہ اپنے پنڈی والے جناب حضرت شیخ رشید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نون سے شین نکلے گی, تو میں نے کہا یار یہ ایسے ہی بول رہے ہیں, کیونکہ یہ دو بھائیوں میں نا آپس میں جب تک یہ بھائی ہیں نا, اس وقت تو ماشاءاللہ ان کی والدہ بھی حیات تھیں. میں نے کہا اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کی جب تک والدہ حیات ہے نا, ان میں تقسیم نہیں ہو سکتی, ان کی تربیت اس طرح کی ہے. لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ تقسیم ہو گئی ہے. نہیں شہزاد بھائی دیکھیں, میں نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا کہ صلح میں خیر و برکت ہے. ہاں وہ بے شک تقسیم صلح کے ساتھ ہی ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ لڑائی کے ساتھ تقسیم نہیں ہوئی. اچھا, یہ تقسیم سے بچے ہیں. اچھا, آپ اس کو غور کریں نا, اس سارے فارمولے کو. اس فارمولے میں بڑوں نے اس کو شیر و شکر کیا ہے سب کو دوبارہ سے. اچھا, جو تقسیم تھی, جو معاملات تھے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میڈم کو ایک دم الگ کر دیا گیا تھا کہ جی ان کی سرجری ہو رہی ہے, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بالکل. تو اس وہ وجہ کیا تھی؟ کبھی یہ لوگ علی ڈار کو لانا چاہ رہے تھے, حمزہ کو آگے کرتے تھے. حمزہ نے باقاعدہ لاہور میں ڈیرا جمع بھی لیا تھا نا, ملاقاتیں شروع کی تھی. اور جو ایم پی ایس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو مختلف چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں, ان کو خبر ملتی ہے تو ان کو بھی ملتی ہے, تو گڑبڑ شروع ہو چکی تھی. اس سے کسی تیسرے فریق نے فائدہ لے لینا تھا. تو یہ صلح ہے, یہ تقسیم نہیں ہے. یہ اس طرح کہہ لیں کہ یہ خیر و برکت تقسیم کی گئی ہے, کی آپس میں گئی ہے. انا ونڈے شیرنیاں مڑ مڑ اپنے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی میٹھی تلخیاں کہ انا ونڈے شیرینیاں تے مڑ مڑ اپنے نو. اب یہ اگر خیر و برکت کے لیے تقسیم ہے تو چلو مان لیتے ہیں زیدی صاحب کی بات جناب, لیکن خبر ہے کہ آنے والے وقت میں حمزہ شہباز جو ہیں وہ بہت پاورفل ہوں گے وفاق میں. اب ظاہر ہے جب ابا جی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو اختیار تو ہوگا نا. پھر جیسے زیدی صاحب نے پھر ایک دفعہ فرمایا کہ ان سے ملنا, وزیر اعظم سے ملنا, یا ان کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا. تو امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئے گی, اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا. اب شہزاد چودھری اور مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے. یہ تھی میٹھی تلخیاں, نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. السلام علیکم.